کوفہ کے لوگ پہلے سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تو حضرت حسین کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین داخل ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ کر استقبال کیا کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی سے دیکھتا رہا اور دل میں کرتا رہا کہ کوفہ پر تو پوری طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلط ہو چکا ہے۔ مسلم ابن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت ایک خط کے ذریعے دے چکے ہیں، مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم خدا یہاں کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان ابن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین کو بیعت کے لیے طلب کیا ہے تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا۔ ان کا خطبہ ابن کثیر میں اس طرح سے موجود ہے: ہم کسی سے لڑنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ کسی پر شبہ یا تہمت لگاتے ہیں، مگر تم نے اگر اپنے امام یعنی یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنی تلوار سے تم کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ ابن مسلم نے یہ براہ راست یزید کو خط لکھا: اگر آپ کو کوفہ کی ضرورت ہے اور یہاں آپ اپنا قبضہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ فوراً ایک مضبوط آدمی کو بھیجیے جو آپ کے احکامات کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہیں یا بظاہر کمزور نظر آتے ہیں۔ یزید نے کہا: بے شک۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نکالا گیا جس میں کوفہ پر عبیداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس مشورے کو قبول کیا اور فوراً عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو خط لکھا کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرے اور نعوذ باللہ قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو اس نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری کر لی۔ ادھر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام موصول ہوا، جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مٹ رہی ہے اور ان کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ کامل ابن اسیر، صفحہ نمبر 9، جلد نمبر 4۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور اس خط کو سب نے راز رکھا، لیکن منذر بن جارود کو یہ شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ خط ابن زیاد نے اپنے جاسوس کے ذریعے بھیجا ہو، اور اس نے خط فوراً ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا اور جو شخص خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد تمام اہل بصرہ کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں یہ کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے عذاب علیم ہوں، اور جو میری موافقت کرے میں اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہوا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے تو حضرت حسین کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین داخل ہو رہے ہیں، اور یہ کہہ کر استقبال کیا کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی سے دیکھتا رہا اور دل میں کرتا رہا کہ کوفہ پر تو پوری طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلط ہو چکا ہے۔ پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی اور لوگ جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان ابن بشیر والی کوفہ کو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی تو باوجود یزید کا ملازم ہونے کے اہل بیت کے احترام دل میں رکھتے تھے اور اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد خاموشی سے اہل کوفہ والوں کا رویہ اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھتا رہا۔ اب اس نے دروازے پر پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ میں اپنے زیاد ہوں اور یزید کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، دروازہ کھولو۔ اس وقت دروازہ کھولا گیا اور اس کے اندر جانے کے بعد وہ دروازہ واپس بند کر دیا گیا۔ اب ابن زیاد کی کوفہ میں آمد ہو چکی ہے، لوگ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے ہیں۔ اگلے ہی روز عالل صبح ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا۔ اگلے ہی روز عبیداللہ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا جس میں اپنی حکومت کی سند پڑھ کر سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا۔ اس کے علاوہ مسلم ابن عقیل کی جماعت میں بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد مسلم ابن عقیل ہانی بن عروہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے محمد بن عشاص کو فوج دے کر ہانی بن عروہ کے مکان پر بھیجا۔ ہانی بن عروہ اور اہل کوفہ کے تمام سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو جب یہ اطلاع پہنچی انہوں نے اپنے خیر خواہوں کو طلب کیا اور ان کے ساتھ 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ عبیداللہ ابن زیاد نے ان قیدی سرداروں کو کہا کہ آپ اپنے آدمیوں کو سمجھائیں اور مسلم ابن عقیل کی رفاقت سے باز آ جائیں۔ تو اس کے بعد مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف 500 افراد رہ گئے، یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے اور اب وہ متحرک ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس کے بعد جا کر انہوں نے ایک عورت کے گھر پر پناہ لی
وہاں پہ پانی پیا اور اس عورت نے ان کو اپنے گھر پر ٹھہرا لیا۔ اس عورت کا بیٹا محمد ابن اشعث کا دوست تھا، اس نے آ کر عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوتوال شہر اور عبداللہ ابن اشعث کو بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد بن مسلم تلوار سونت کر لڑائی کے لیے باہر نکلے۔ محمد بن اشعث نے ان کو امان دیا اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا، جس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو قتل کر دیا اور ہانی بن عروہ کو سولی پر چڑھا دیا، جنہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پر پناہ دی۔ اس کے ساتھ ہی عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹے محمد اور ابراہیم کو بھی قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے، اور اسی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جب دوستوں اور رشتہ داروں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو سب نے اس بات کی شدید مخالفت کی۔ سب اہل کوفہ کی بے وفائی سے واقف تھے اور بنو امیہ کے خاندان کے مظالم سے بھی آشنا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ لوگ واقعی بہت پریشان ہیں کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا آپ واقعی روانگی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں عن قریب روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے پہلے امیر کو بے دست و پا کر دیا، دشمن کو اپنے ملک سے نکال دیا اور خود اپنے ملک پر مسلط ہو گئے، اور اب آپ کو نظام حکومت درست کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ بے شک تشریف لے جائیں، اور اگر یہ بات درست نہیں تو ان کا آپ کو بلانا جنگ کے لیے بلانا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور جب آپ کے دشمن ان کو طاقتور دیکھیں گے تو ان کی طرف دار ہو کر آپ سے لڑائی کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور روانگی کا ارادہ قائم رکھا۔